السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ مفتی اعظم ہند علیہ کی ولادت کا انوکھا قصہ۔ محترم سامعین، سراج السالکین، زبدۃ العارفین، حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہ روی صاحب سجادہ آستان عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ مقدسہ کی عظیم بشارت اور مجدد اعظم دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی دعائے جمیل کا مجمع البحرین تھے۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ ایک مرتبہ سیدنا اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کی بارگاہ اقدس میں مارہرہ مقدسہ کی نورانی حویلی میں رات کو آرام فرما تھے۔ صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے اور جب مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو نبی مرشد اعظم صاحب سجادہ آستان برکاتیہ نور العارفین حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری قدس سرہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو مخاطب فرماتے ہوئے حضرت نور العارفین نے یہ بشارت سنائی اور مبارک بات دی کہ مولانا صاحب، آپ کے یہاں ایک عظیم فرزند کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ بچہ نہایت مبارک ہے۔ ہم نے اس کا نام الرحمہ ابو البرکات محی الدین جیلانی رکھا ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں اس کو داخل سلسلہ کر لوں۔ آپ نے عرض کیا وہ آپ کا غلام زادہ ہے، لہذا اس کو غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضرت نے بعد نماز فجر مصلی امامت پر ہی غائبانہ مرید فرمایا اور ساتھ ہی اپنا جبہ و عمامہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا، ہم جلد ہی بریلی آ کر اس بچے کی روحانی امانتیں اس کے سپرد کریں گے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت بریلی شریف آ کر 7ویں دن محمد نام پر آپ کا عقیقہ کیا اور عرفی نام مصطفیٰ رضا تجویز فرمایا۔ اس نوید و بشارت کے 6 ماہ بعد جمادی الاخرہ 1311 ہجری میں حضرت نور العارفین بریلی تشریف لائے اور آپ کو گود میں لے کر خلافت سے سرفراز فرمایا اور جدید و قدیم 13 سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، یہ بچہ مادر زاد ولی ہے، فیض کے دریا بہائے گا۔ اس کے بعد سیدنا اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے لخت جگر کو تمام سلاسل کی اجازت عطا کی۔ اس طرح خاندان برکات کے 2 چشم چراغ سے آپ نے بلا واسطہ فیض پایا۔ تعلیم و تربیت۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اپنے والد ماجد سیدنا اعلیٰ حضرت ام محترم حضرت مولانا محمد رضا خان برادر مکرم حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ سے پائی اور فارسی و ابتدائی عربی کی تعلیم بھی انہی حضرات سے حاصل کی۔ پھر جب مدرسہ اہل سنت قائم ہوا تو اپنے والد معظم سیدنا اعلیٰ حضرت اور آپ کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات سے بھی درس لیا۔ نمبر 1 برادر اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان۔ نمبر 2 استاذ الاساتذہ مولانا شاہ رحم الہی منگلوری۔ نمبر 3 شمس العلماء مولانا ظہور الحسین فاروقی رامپوری۔ نمبر 4 شیخ العلماء مولانا سید شاہ بشیر احمد علی گڑھی۔ آپ کی فراغت 1328 ہجری 1910 عیسوی میں 18 سال کی عمر میں ہوئی اور والد محترم کے دستے مبارک سے دستار حاصل کی۔ پھر 12 سال مجدد اعظم امام احمد رضا کی خدمت میں حاضر رہے اور جملہ علوم و فنون میں دستگاہ اور مہارت تامہ حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بطور خاص اعلیٰ حضرت اپنی تصانیف کے ذریعے رد فرقہ باطلہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور علم و عرفان کے دریا بہا رہے تھے۔ اس وقت اپنے والد ماجد کی خدمت میں بطور پورے طور پر شریک کار تھے۔ آپ کی بہت سے تصانیف اسی زمانہ کی یادگار ہیں۔ مطلب یہ کہ جن علوم و فنون کو آپ نے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا تھا ان میں مہارت تامہ اور عبقریت حاصل کرنے کا یہی زمانہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر بلا شرکت غیر آپ کے حصے میں آیا۔